اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس پر مجھے بہت سی بہنوں نے اور بہت سے بھائیوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز بہن اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی بتایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ تو ان پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، نہ ہی انہیں جادو کا یا ٹونے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر بھی انہیں بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں یا کالے جادو سے آپ کی فلاں کام میں بندش ہے، فلاں کام میں بندش ہے، تو لوگ اس بات پر یقین کر بیٹھتے ہیں اور اپنے پیسے بھی اور وقت بھی عاملوں کے پاس جا جا کر ضائع کرتے ہیں۔ وہ عامل آپ کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا وقت ضرور ضائع کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے پیسے بھی بٹور سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سنی سنائی بات پر عمل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جب تک خود محسوس نہ کر لیں کہ آپ پر جادو کی علامات ہیں، تب تک آپ کسی کی بات پر بھی یقین نہ کریں۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں یا ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ظاہر ہو چکی ہے، تو آج ہم آپ کو جو عمل بتائیں گے، جو وظیفہ بتائیں گے، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے جادو جڑ سے ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ جس نے جادو کیا ہوگا اور آپ کے گھر میں جہاں بھی جادو دفن ہوگا یا جہاں کہیں بھی اس نے جادو دفن کیا ہوگا، آپ کو سب کچھ خود بخود معلوم ہوگا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے، قرآن سورتوں کو پڑھا جائے یا اللہ کے ناموں کو پڑھا جائے تو ان کی اتنی طاقت و تاثیر ہوتی ہے کہ آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سلجھ جاتا ہے، اور جب ہم اللہ کو اپنے کام میں شامل حال رکھتے ہیں تو رب کریم ہماری غیبی مدد کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ باب علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جڑا ایک جادو کا واقعہ بھی بتلائیں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جادوگر مرتب سے بھی زیادہ بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب کا جرم صرف اس کی ذات تک رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے سارا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا سب سے زیادہ گناہ اس لیے ہے کہ اس میں ابلیس یعنی شیطان سے اور اس کے گروہ سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو میں جو منتر پڑے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور قرآن کو غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ سخت ترین جادو میں نعوذ باللہ قرآن کو الٹا پڑھا یا لکھا جاتا ہے، یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں بھی اڑا دی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہے۔ یہ جاننا کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کے لیے اس کی خصوصی علامات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں یا جادو ہوا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جادو کی علامت ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ نیند میں جادو کی علامات سے چند ایک یہ ہے کہ ہواؤں میں اڑنا،
یعنی بندہ سو رہا ہو اور اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا دیکھتا ہو تو یہ ایک علامت ہے کہ ہوا میں اڑنا، سمندر یا پہاڑ دیکھنا، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سام، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، یہ جادو کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ نیند میں رونا، چیخنا یا دیکھنا، کسی کو جنسی زیادتی کرتے ہوئے یا محسوس کرنا یا ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں یا مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ ہیولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا، اس کے علاوہ سوتے میں دیکھنا کسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ ہم نے کچھ کھایا ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کے گرجے، صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعور دیکھنا، یہ ساری جادو کی علامات ہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو میں آپ کو علامات بتانے جا رہی ہوں، یہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور کالے جادو کے اثرات اتنے برے ہوتے ہیں کہ یہ بندے کو قبر کی دیواریں دکھا دیتے ہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو اس سے فوری طور پر آپ نے بچنا کس طریقے سے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تو پھر بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں احباب سے جھگڑا کرنا یا بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، اپنے گھر والوں سے یعنی بیوی، بچے، اس کے علاوہ والدین، دوست و اقارب اور رشتہ داروں سے اچانک نفرت کرنا، یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ سر، سینے یا کمر کے نچلے حصے میں درد محسوس کرنا یا شدید درد کا رہنا یا کندھوں میں دباؤ، یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ نماز، قرآن، اذان سے کراہت کرنا یعنی تنگی محسوس کرنا، یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ ایسا جادو اور یہ علامات کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ ہم نے جادو کو ختم کس طریقے سے کرنا ہے اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس کے کرنے سے آپ کو خواب میں جادو کرنے والے کا چہرہ دکھائی دے دیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ سورت بقرہ پڑھنی ہے، یعنی سورت بقرہ کی آپ نے مکمل تلاوت کرنی ہے۔ اور جب آپ نے سورت بقرہ پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو پانی کا گلاس، پانی کا جگ یا پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ جب سورت بقرہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا جو بھی جادو ٹونے کے اثرات ہیں انہیں ختم کر دے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اور مولا ہم پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھنا، کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچائے، نہ زمینی نہ آسمانی، اور نہ ہی جادو جنات وغیرہ ہمیں پریشان کریں اور نہ ہی مصیبتیں ہمارے لیے پیدا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے جب رات کو سونا ہے تو سونے سے پہلے اول اور آخر میں 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ یا جبارو یا قہارو کا ورد کرنا ہے۔ یعنی جب آپ نے رات کو سونے کے لیے بستر پر جانا ہے
تو سونے سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ درود پڑھنا ہے، 300 مرتبہ یا جبارو یا قہارو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے آپ پر پھونک مار دینی ہے اور سو جانا ہے بغیر کسی سے بات کیے، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 4 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پہلے یا دوسرے یا تیسرے دن یا چوتھے دن جادو کرنے والے کا چہرہ خواب میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ جادو کر کے دفن کیا گیا ہے وہ جگہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پہلے دن جادو کرنے والے کا چہرہ نظر آ جائے تو عمل چھوڑ دیں، دوسرے دن آ جائے تب بھی عمل چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو پہلے 3 دن کوئی بھی چیز نظر نہ آئے تو چوتھے دن تک بھی اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ چوتھے روز تک تو آپ کو جادو کرنے والے کا چہرہ ضرور نظر آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل اور چند علامات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔